بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ والدین کی موت کے بعد میں تنہا رہ گئی تو مجبوراً پھپھو مجھے اپنے گھر لے آئے۔ اندر داخل ہوتے ہی پھپھو کی دونوں بہوؤں نے مجھے سر سے پاؤں تک اس طرح دیکھا جیسے میں کوئی مہمان نہیں بلکہ ایک اضافی بوجھ ہوں۔ پھپھو کی بیٹی نے طنزیہ انداز میں کہا، یہ بوجھ بھی ہمارے ہی گھر آنا تھا، اب ایک اور خرچہ بڑھ گیا۔ اس کی بات سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ پھپھو کے گھر آ کر مجھے احساس ہوا کہ یتیمی کا اصل درد کیا ہوتا ہے۔ پھپھو کی بیٹی اور دونوں بہویں ہر روز مجھے ذلیل کرتی۔ ایک دن انہوں نے مجھے کچن میں بند کر دیا۔ میں ابھی کچھ سمجھ بھی نہیں پائی تھی کہ اچانک میرے سامنے ایسا منظر آیا جس نے میری روح تک ہلا دی اور میری چیخ نکل گئی، کیونکہ شام ڈھل چکی تھی جب میں محلے کے آخری گھر سے ٹیوشن پڑھا کر واپس اپنے گھر پہنچی۔ میرے کندھے پر بیگ تھا اور ہاتھ میں وہ چھوٹی سی کاپی تھی جس میں بچوں کی فیس کا حساب لکھا کرتی تھی۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو گھر میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ عام طور پر ابا میری آہٹ سنتے ہی آواز دیتے کہ آ گئی میری استانی بیٹی، مگر اس دن کوئی آواز نہیں آئی۔ میں جلدی سے اندر پہنچی تو ابا چارپائی پر نیم دراز تھے، ایک ہاتھ اپنے سینے پر رکھا ہوا تھا اور سانس کچھ تیز چل رہی تھی۔ میں گھبرا کر ان کے قریب بیٹھی اور ان کا ماتھا چھوا، وہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ میں نے فوراً پوچھا، ابا آپ نے مجھے فون کیوں نہیں کیا؟ طبیعت کب سے خراب ہے؟ انہوں نے بامشکل آنکھیں کھولی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، کچھ نہیں بیٹا، بس ذرا سا بوجھ محسوس ہو رہا ہے، تو پریشان مت ہو، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ میں جلدی سے ان کے لیے پانی لائی، دوائی نکالی اور انہیں سہارا دے کر بٹھایا، مگر دوائی نگلنے کے بعد بھی ان کے چہرے پر تکلیف کم نہیں ہوئی۔ میں نے کہا، ابا آج آپ نے کچھ کھایا بھی ہے؟ انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولے، تیرے آنے کا انتظار کر رہا تھا، سوچا اکٹھے کھانا کھائیں گے۔ میری آنکھیں بھر آئیں کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ گھر میں صرف 2 روٹیاں اور تھوڑی سی دال بچی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے چولہا جلا دیا، دال گرم کی اور روٹیاں ان کے سامنے رکھ دی، مگر انہوں نے صرف ایک نوالا توڑا اور دوبارہ سینہ پکڑ لیا۔ میں فوراً ان کے پاس دوڑی۔ ابا کی سانس پہلے سے زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ میں نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بار بار پوچھنے لگی، کیا ہوا ابا آپ کو؟ بہت درد ہو رہا ہے کیا؟ وہ کچھ کہنا چاہتے تھے مگر آواز ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہی تھی۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، بیٹا شاید آج دل کچھ زیادہ ہی تنگ ہو رہا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے دل میں عجیب سا خوف اتر آیا، کیونکہ پچھلے کئی مہینوں سے ڈاکٹر انہیں دل کی بیماری کے بارے میں خبردار کر چکے تھے، مگر دوائیاں پوری لینا ہمارے بس کی بات نہیں تھی۔ رات آہستہ آہستہ گہری ہونے لگی، باہر گلیاں سنسان ہو گئی۔ میں نے ابا کے پاؤں دبانے شروع کر دیے، جیسے میرے بچپن میں اماں کیا کرتی تھی۔ اماں کو دنیا سے گئے کئی سال ہو چکے تھے، ان کے بعد میں ہی ابا کی بیٹی بھی تھی اور دوست بھی۔ میں انہیں دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں دعا مانگتی رہی کہ یا اللہ میرے ابا کو کچھ نہ ہو، میرے پاس ان کے سوا کوئی نہیں۔ مگر کچھ ہی دیر بعد ابا کی تکلیف اچانک بڑھ گئی۔ انہوں نے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ لیے اور درد سے کراہنے لگے۔ میں بری طرح گھبرا گئی۔ میں نے فوراً محلے کے ایک بزرگ کے گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ کافی دیر تک آواز دیتی رہی مگر کسی نے دروازہ نہ کھولا، شاید سب سو چکے تھے۔ میں دوسرے گھر گئی، وہاں بھی خاموشی تھی۔ تیسرے گھر کے باہر جا کر میں نے زور زور سے آوازیں دی مگر صرف کتوں کے بھونکنے کی آواز واپس آئی۔ میں روتی ہوئی دوبارہ گھر پہنچی تو ابا چارپائی پر آنکھیں بند کیے گہری سانسیں لے رہے تھے۔ میں نے فوراً اپنا موبائل اٹھایا اور کانپتے ہاتھوں سے ایمبولینس کا نمبر ملایا۔ میری آواز بار بار رونے کی وجہ سے ٹوٹ رہی تھی۔ میں صرف اتنا کہہ سکی کہ میرے ابا کو بچا لیجیے، ان کی طبیعت بہت خراب ہے۔ دوسری طرف سے پتہ پوچھا گیا۔ میں نے جلدی جلدی اپنے محلے اور گلی کا نام بتایا، پھر فوراً فون بند ہوتے ہی دوبارہ ابا کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں ان کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتی رہی، بار بار انہیں آوازیں دیتی رہی، ابا میری طرف دیکھیں نا، آپ نے تو کہا تھا مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، آپ آنکھیں کھولیں، میں ڈر رہی ہوں، ابا پلیز بات کریں۔ مگر وہ صرف درد سے کرا رہے تھے۔ میں نے ان کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور مسلسل ان کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی رہی۔ میری آنکھوں سے آنسو ان کے چہرے پر گرتے جا رہے تھے مگر میں انہیں صاف کرنے کی بھی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد دور سے ایمبولینس کا سائرن سنائی دیا۔ میں دوڑ کر باہر نکلی۔ ایمبولینس والے اندر آئے، انہوں نے جلدی سے ابا کا چیک اپ کیا اور اسٹریچر پر لٹانے لگے۔ میں بھی ان کے ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ جب انہوں نے ابا کو باہر نکالا تو میں نے ایک لمحے کے لیے اپنے چھوٹے سے گھر کی طرف دیکھا جہاں ہر چیز ویسی ہی پڑی تھی۔ ابا کی عینک چارپائی کے سرہانے پر رکھی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے ہمارا گھر بھی ہمیں جاتے ہوئے خاموشی سے دیکھ رہا۔ میں ایمبولینس میں ابا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے بیٹھی رہی۔ راستے بھر ڈاکٹر نما وہ شخص بار بار کچھ پوچھتا رہا مگر میری ساری توجہ صرف ابا پر تھی۔ میں ہر چند لمحوں میں انہیں آواز دیتی، ابا میں ساتھ ہوں، آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔
آپ ہمت کریں، ہم ابھی اسپتال پہنچنے والے ہیں، آپ ایسے خاموش نہیں ہو سکتے۔ مگر ابا کی آنکھیں بند تھیں اور ان کی سانسیں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید بھاری ہوتی جا رہی تھیں، جبکہ میری دعا اور میرا خوف دونوں ایک ساتھ بڑھتے جا رہے تھے۔ ایمبولینس جیسے ہی اسپتال کے دروازے پر رکی، عملہ فوراً ابا کو اسٹریچر پر ڈال کر ایمرجنسی کی طرف لے گیا۔ میں بھی ان کے ساتھ دوڑتی ہوئی اندر گئی، مگر دروازے پر موجود نرس نے مجھے روک لیا اور کہا آپ باہر انتظار کریں، ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں۔ میں بے بسی سے شیشے کے اس دروازے کو دیکھتی رہی جس کے پیچھے میرے ابا تھے، اور میں پہلی بار ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ چند لمحے مجھے کئی گھنٹوں جیسے لگ رہے تھے۔ میں ہر آنے جانے والے ڈاکٹر کے چہرے کو امید سے دیکھتی، مگر کوئی بھی میرے پاس نہیں رکا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک ڈاکٹر باہر آیا، اس کے ہاتھ میں رپورٹ تھی۔ اس نے مجھے ایک طرف بلا کر کہا ان کے دل کی حالت کافی خراب ہے، فوری علاج شروع کرنا ہوگا، کچھ انجیکشن اور دوائیاں ابھی لانی پڑیں گی، اور اگر حالت بہتر نہ ہوئی تو مزید ٹیسٹ بھی کروانے ہوں گے۔ اس نے ایک لمبی پرچی میرے ہاتھ میں رکھ دی۔ میں نے وہ پرچی دیکھی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اس میں لکھی دوائیوں کی قیمت میرے کئی مہینوں کی آمدنی سے بھی زیادہ تھی۔ میں نے اپنا پرس کھولا، اس میں صرف اتنے ہی پیسے تھے جتنے میں شاید 2 دوائیاں بھی نہ آ سکتی تھیں۔ میں نے وہ تمام رقم کاؤنٹر پر رکھ دی، مگر فارمیسی والے نے باقی رقم مانگی۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا میرے پاس ابھی اتنے ہی ہیں، باقی میں تھوڑی دیر میں لے آؤں گی۔ وہ خاموشی سے 2 سستی دوائیاں نکال کر بولا باقی دوائیاں پیسے لانے کے بعد ہی ملیں گی۔ میں وہ دوائیاں لے کر واپس ایمرجنسی کی طرف بھاگی، مگر میرے قدم پہلے سے زیادہ بھاری ہو چکے تھے۔ وہ ادھوری دوائیاں دینے کے بعد میں نے اسپتال کے خاموش کونے میں جا کر اپنی پھپھو کو فون ملایا۔ کافی دیر بعد انہوں نے فون اٹھایا۔ میں نے روتے ہوئے کہا پھپھو، ابا اسپتال میں ہیں، ڈاکٹر نے کہا حالت بہت خراب ہے، کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، اگر آپ مدد کر دیں تو میں آہستہ آہستہ واپس کر دوں گی۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر ان کی آواز آئی میرے اپنے گھر کے خرچے بہت زیادہ ہیں، میں ابھی کچھ نہیں کر سکتی، اللہ بہتر کرے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ میں کافی دیر تک موبائل کو دیکھتی رہی جیسے ابھی وہ دوبارہ فون کریں گی، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ میں نے ہمت کر کے ابا کے ایک پرانے دوست کو فون کیا۔ انہوں نے میری پوری بات سنی، پھر افسوس کرتے ہوئے کہا بیٹی میں اس وقت شہر سے باہر ہوں، میرے پاس بھی زیادہ پیسے نہیں ہیں، پھر میں کسی کے ہاتھ تھوڑی سی رقم بھیجنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے تھوڑی سی امید ملی، مگر میں جانتی تھی کہ اس سے پورا علاج نہیں ہو سکے گا۔ اس کے بعد میں نے اپنی ایک پرانی جاننے والے کو فون کیا۔ اس نے میری بات سنی اور خاموشی سے کہا میں جتنا ہو سکے گا بھیج دیتی ہوں۔ کچھ دیر بعد میرے موبائل پر تھوڑی سی رقم آنے کا میسج آیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ اس وقت وہ معمولی سی رقم بھی میرے لیے کسی خزانے سے کم نہیں تھی۔ میں فوراً فارمیسی کی طرف بھاگی اور جتنی دوائیاں آ سکتی تھیں میں لے کر واپس ڈاکٹر کے حوالے کر دی۔ صبح ہونے لگی تو مجھے اچانک خیال آیا کہ اگر ٹیوشن والے بچوں سے اگلے مہینے کی فیس ایڈوانس مل جائے تو شاید کچھ دن کا خرچ نکل آئے۔ میں اسپتال سے چند گھنٹوں کے لیے نکلی اور سیدھی پہلے گھر پہنچی، جہاں میں کئی سال سے بچوں کو پڑھا رہی تھی۔ دروازہ بچے کی والدہ نے کھولا۔ میں نے جھجکتے ہوئے اپنی بات بتائی اور کہا اگر ممکن ہو تو اگلے مہینے کی فیس ابھی دے دیں، میرے ابا اسپتال میں ہیں۔ انہوں نے میری پوری بات ہونے سے پہلے ہی کہا ابھی ہمارے بھی بہت خرچے ہیں، بعد میں دیکھیں گے، اور دروازہ بند کر دیا۔ میں خاموشی سے دوسرے گھر چلی گئی۔ وہاں بھی میں نے وہی درخواست کی۔ اس بار جواب پہلے سے بھی زیادہ سخت تھا۔ انہوں نے کہا ابھی تو مہینہ بھی پورا نہیں ہوا، ہم ایڈوانس نہیں دیتے، آپ بعد میں آ جانا۔ میں نے سر جھکا لیا اور بغیر کچھ کہے واپس مڑ گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر بند ہوتا دروازہ میرے دل پر بھی بند ہو رہا ہے۔ میں دوبارہ اسپتال پہنچی تو ابا کی آنکھیں آدھی کھلی ہوئی تھیں۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور کمزور سی مسکراہٹ دی۔ میں نے فوراً ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ انہوں نے بہت آہستہ آواز میں پوچھا بیٹا تم نے کچھ کھایا ہے؟ میں نے زبردستی مسکرا کر کہا پہلے آپ ٹھیک ہو جائیں، پھر ہم دونوں گھر جا کر اکٹھے کھانا کھائیں گے۔ انہوں نے میری انگلیوں کو ہلکے سے دبایا اور بولے میرے لیے کبھی کسی کے سامنے خود کو مت توڑنا، عزت سے جینا، ہمیشہ سب سے بڑی دولت عزت ہوتی ہے۔ میں نے ان کی بات سنتے ہی رونا شروع کر دیا اور بار بار کہنے لگی ابا آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، ہم گھر جائیں گے، میں آپ کی پسند کی چائے بناؤں گی، آپ پھر سے شام کو میرے انتظار میں بیٹھیں گے۔ مگر میرے الفاظ کے باوجود میرے دل میں ایک ایسا خوف جنم لے چکا تھا جس میں لاکھ کوشش کے باوجود اپنے چہرے سے چھپا نہیں پا رہی تھی، جبکہ اسپتال کی مشینوں کی مسلسل چلتی آوازیں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرے دل کی دھڑکن مزید بڑھاتی جا رہی تھی۔ دوسرا دن شروع ہوا تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کئی مہینے گزر چکے ہیں۔ میں نے رات بھر ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ بند نہیں کی۔ کبھی ڈاکٹر کے کمرے کے باہر کھڑی رہتی، کبھی ابا کے بستر کے پاس جا کر ان کا ہاتھ تھام لیتی،
اور کبھی اسپتال کی مسجد میں جا کر اللہ کے سامنے بیٹھ جاتی۔ میرے دل میں صرف ایک ہی دعا تھی کہ میرے ابا کو صحت دے دے، میرے پاس دنیا میں ان کے سوا کوئی نہیں ہے۔ صبح ڈاکٹر نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ اس نے نئی رپورٹ میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ حالت اب بھی نازک ہے اور کچھ ٹیسٹ کروانے ہوں گے، دوائیاں بھی تبدیل کرنی پڑیں گی۔ پھر اس نے ایک اور لمبی پرچی میرے ہاتھ میں دے دی۔ میں نے پرچی کو دیکھا تو میری سانس رک گئی۔ پہلی پرچی کے پیسے ہی پورے نہیں ہوئے تھے، اب یہ نئی فہرست میرے سامنے تھی۔ میں نے بہت دھیمی آواز میں کہا، ڈاکٹر صاحب میرے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں، کیا کچھ دیر انتظار نہیں ہو سکتا؟ انہوں نے افسوس سے میری طرف دیکھا اور بولے، دل کی بیماری انتظار نہیں کرتی، جتنا جلد علاج ہوگا اتنا ہی بہتر ہے۔ میں اسپتال سے باہر نکلی تو میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ میں نے اپنا موبائل نکالا اور ایک ایک نمبر ملانا شروع کر دیا۔ جس کا بھی خیال آتا میں اسی کو فون کر دیتی۔ کوئی کہتا میرے اپنے حالات خراب ہیں، کوئی کہتا بعد میں بات کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے تو فون ہی نہیں اٹھایا۔ آخر میں خاموشی سے اسپتال کے دروازے پر پڑی بینچ پر بیٹھ گئی۔ میرے ہاتھ میں وہ پرچی تھی اور آنسو مسلسل اس پر گرتے جا رہے تھے۔ کافی دیر بعد میں نے خود کو سنبھالا اور محلے کی طرف چل پڑی۔ میں جانتی تھی کہ پہلے بھی دروازے بند ہوئے تھے، مگر اس وقت میرے پاس کوشش کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک بزرگ خاتون باہر آئی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر صرف اتنا کہا، میرے ابا ہسپتال میں ہیں، اگر آپ کچھ مدد کر سکے۔ تو وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر اندر گئی اور واپس آ کر میرے ہاتھ میں تھوڑی سی رقم رکھ دی۔ انہوں نے کہا، بیٹی ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے، مگر دعا ہے اللہ تیرے باپ کو شفا دے دے۔ میں نے ان کے ہاتھ چوم لیے، کیونکہ اس وقت ان کے چند نوٹ بھی میرے لیے بہت بڑی دولت تھے۔ اس کے بعد میں نے کئی اور دروازے کھٹکھٹائے، مگر کہیں سے کچھ خاص نہ ملا۔ شام تک میرے پاؤں جواب دے چکے تھے۔ پھر میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ پورے محلے کی خاک چھان لی ہے، مگر قسمت شاید آج بھی میرا امتحان لینا چاہتی ہے۔ میں واپس اسپتال پہنچی تو ڈاکٹر ابا کا چیک اپ کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر صرف اتنا کہا، دعا کیجیے، اب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں آہستہ آہستہ ابا کے بستر کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ ان کی آنکھیں بند تھیں، مگر جیسے ہی میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، انہوں نے آہستہ سے آنکھیں کھول دی۔ وہ بہت کمزور ہو چکے تھے، ان کی آواز بھی بمشکل سنائی دے رہی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ میں جھک کر ان کے چہرے کے قریب ہوئی تو انہوں نے بہت دھیرے سے کہا، بیٹا اگر کبھی میں نہ رہوں تو اپنی ہمت کبھی مت ہارنا۔ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے محنت کرنا، اور کسی کا دل کبھی مت دکھانا، کیونکہ اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی دعا ضرور سنتا ہے۔ میں نے فوراً ان کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا اور روتے ہوئے کہا، ابا آپ ایسی باتیں مت کریں، آپ نے ابھی میرے ساتھ رہنا ہے، آپ نے میری خوشیاں دیکھنی ہیں۔ میں مسلسل بولتی جا رہی تھی اور میرے آنسو ان کے ہاتھ پر گرتے جا رہے تھے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے میری طرف دیکھا اور بہت کمزور سی مسکراہٹ دی، جیسے وہ مجھے آخری بار تسلی دے رہے ہوں۔ رات دوبارہ ادھر آئی تھی۔ اسپتال کی راہداری پہلے سے بھی زیادہ خاموش تھی۔ میں ابا کے بستر کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی مسلسل ان کا ہاتھ تھامے ہوئے تھی۔ اچانک مشینوں کی آواز بدلنے لگی۔ ڈاکٹر اور نرسیں تیزی سے اندر آئیں، مجھے باہر نکال دیا گیا۔ میں دروازے کے شیشے سے اندر دیکھتی رہی۔ کبھی ڈاکٹر ابا کے سینے پر دباؤ ڈالتا، کبھی کوئی انجیکشن لگاتا اور کبھی کوئی مشین ان کے قریب لے جائی جاتی۔ میری زبان پر صرف دعا تھی اور آنکھوں سے آنسو رکے ہی نہیں تھے۔ اور چند منٹ بعد دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر آہستہ آہستہ میری طرف بڑھا۔ اس کے چہرے کی خاموشی نے میرے دل میں ایسا خوف پیدا کر دیا کہ میرے قدم خود بخود پیچھے ہٹ گئے۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، میرے ابا کیسی ہیں؟ مگر ڈاکٹر نے جواب دینے سے پہلے صرف افسوس بھری نظروں سے میری طرف دیکھا، اور اسی ایک لمحے نے میری پوری دنیا کو اندھیروں میں دھکیل دیا۔ ڈاکٹر کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس نے آہستہ سے میرا کندھا تھپتھپایا اور بہت دھیمی آواز میں کہا، ہمیں افسوس ہے بیٹا، ہم انہیں نہیں بچا سکے۔ میرے کانوں نے جیسے یہ الفاظ سننے سے انکار کر دیا۔ میں مسلسل اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اب دوبارہ دیکھیں، میرے ابا ٹھیک ہو جائیں گے، وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ ڈاکٹر خاموشی سے وہاں سے چلا گیا اور میں لڑکھڑاتے قدموں سے اس کمرے کی طرف بھاگی جہاں میرے ابا لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے اندر جا کر دیکھا تو ابا بالکل خاموش لیٹے تھے۔ ان کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ گہری نیند سو گئے ہوں۔ میں دوڑ کر ان کے پاس گئی اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ وہ ہاتھ جو ہمیشہ میرے سر پر شفقت سے رکھا جاتا تھا اب بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ میں نے گھبرا کر ان کے کندھے ہلائے اور بار بار کہنے لگی، ابا اٹھ جائیں، دیکھیے میں آ گئی ہوں، آپ نے تو کہا تھا ہم گھر جائیں گے، آپ نے تو کہا تھا میری فکر نہ کرنا، پھر آج آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر کیوں سو گئے؟ ابا پلیز آنکھیں کھولیں، مجھ سے بات کریں، میں ڈر رہی ہوں۔ میں نے اپنا سر ان کے سینے پر رکھ دیا، شاید مجھے ان کے دل کی دھڑکن سنائی دے جائے، مگر وہاں مکمل خاموشی تھی۔ میں روتی رہی، انہیں ہلاتی رہی، ان کے ہاتھ چومتی رہی،
مگر وہ خاموش ہی رہے۔ نرسیں مجھے سنبھالنے کی کوشش کرتی رہیں مگر میں کسی کی بات سننے کے قابل نہیں تھی۔ میری پوری دنیا اسی بستر پر خاموش پڑی تھی۔ کافی دیر بعد اسپتال کے ایک آدمی نے آ کر آہستہ سے کہا، بیٹی اب کچھ ضروری کاغذات پورے کرنے ہوں گے اور پھر میت کو گھر لے جانی ہوگی۔ میں نے آنسوں سے بھیگی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، میں اپنے ابا کو گھر کیسے لے کر جاؤں گی؟ اس نے افسوس سے میری طرف دیکھا مگر اس کے پاس بھی میرے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں اسپتال کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے موبائل نکالا اور بہت مشکل سے پھپھو کا نمبر ملایا۔ انہوں نے فون اٹھایا تو میری زبان سے صرف اتنا نکلا، پھپھو ابا نہیں رہے۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر انہوں نے پوچھا، اسپتال کون سے؟ میں نے نام بتایا تو انہوں نے کہا، ہم آ رہے ہیں، اور فون بند کر دیا۔ میں دوبارہ ابا کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے ان کے بال ٹھیک کیے، ان کی اینک اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لے لی اور بہت دیر تک انہیں دیکھتی رہی۔ مجھے یاد آیا ہر وہ رات یہی وہ اینک لگا کر میری ٹیوشن کے بچوں کی کاپیاں دیکھا کرتے تھے اور کہتے تھے، میری بیٹی ایک دن بہت آگے جائے گی۔ میری ہچکیاں بن گئی۔ میں نے ان کا ہاتھ دوبارہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور آہستہ سے کہا، ابا میں نے تو ابھی آپ کو کچھ بھی واپس نہیں دیا تھا۔ آپ نے ساری زندگی میرے لیے محنت کی اور میں آپ کو صرف دوائیاں بھی پوری نہ دلا سکی۔ کچھ دیر بعد پھپھو اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ اسپتال پہنچ گئی۔ وہ سیدھا ابا کے پاس گئی، پھر انتظامات میں لگ گئی۔ کفن خریدا گیا، ایمبولینس کا بندوبست ہوا، کاغذات پورے کیے گئے۔ میں ایک طرف خاموش کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا، جب ابا زندہ تھے تب ایک دوائی کے لیے بھی کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، اور آج ان کے جانے کے بعد سب لوگ انتظام کرنے میں مصروف تھے۔ جب ابا کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر اسٹریچر پر رکھا گیا تو میری چیخ نکل گئی۔ میں دوڑ کر ان کے پاس گئی اور کپڑے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ میں بار بار کہنے لگی، میرے ابا کو کہیں مت لے جاؤ، مجھے ان سے ابھی بہت سی باتیں کرنی ہیں، وہ بھی جا نہیں سکتے۔ مگر کسی نے میری ایک نہ سنی۔ سب مجھے دلاسا دیتے رہے اور ابا کو ایمبولینس میں رکھ دیا گیا۔ گھر پہنچتے ہی محلے کے لوگ جمع ہونے لگے، وہی لوگ جن کے دروازے میں نے 2 رات پہلے مدد کے لیے بجائے تھے، آج سب افسوس کرنے آئے ہوئے تھے۔ میں خاموشی سے ایک کونے میں کھڑی سب کو دیکھتی رہی۔ میرے دل میں کوئی شکایت بھی باقی نہیں رہی تھی۔ شاید بہت زیادہ دکھ انسان کے اندر کی ہر آواز ختم کر دیتا ہے۔ نماز جنازہ کا وقت ہوا تو لوگوں نے ابا کا جنازہ اٹھا لیا۔ میں بے اختیار آگے بڑھی اور روتے ہوئے کہا، میں بھی اپنے ابا کے ساتھ جاؤں گی، مجھے بھی جانے دو۔ مگر محلے کی عورتوں نے مجھے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ کہتی رہی، بیٹیاں قبرستان نہیں جاتی، مگر میں مسلسل ان کے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتی رہی۔ میری نظریں صرف اپنے ابا پر تھیں، جو آہستہ آہستہ مجھ سے دور جا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ گلی کے موڑ سے اوجھل ہو گئے، اور میں وہیں زمین پر بیٹھ کر اس طرح رونے لگی جیسے میری اپنی سانسیں بھی ان کے ساتھ چلی گئی ہوں۔ اس شام جب سب لوگ واپس چلے گئے اور گھر پھر سے خاموش ہو گیا تو میں آہستہ آہستہ ابا کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کی چارپائی ویسے ہی بچھی ہوئی تھی، تکیے پر ان کے سر کا نشان ابھی بھی موجود تھا۔ ان کی چپل چارپائی کے نیچے رکھی تھی۔ میں چارپائی کے پاس زمین پر بیٹھ گئی، ان کا تکیہ سینے سے لگا لیا اور پوری رات اسی امید میں روتی رہی کہ شاید دروازہ کھلے اور ابا ہمیشہ کی طرح آوازیں دے، بیٹا میں آ گیا ہوں۔ مگر اس رات دروازہ نہیں کھلا اور میری زندگی پہلی بار واقعی یتیم ہو گئی۔ ابا کو گئے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے، مگر مجھے اب بھی ہر لمحہ یہی لگتا تھا کہ دروازہ کھلے گا اور وہ حسب معمول مجھے آوازیں دے گی۔ میں صبح اٹھتے ہی ان کے کمرے میں چلی جاتی، ان کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر دیر تک خاموش رہتی، کبھی ان کی اینک ہاتھ میں لے کر دیکھتی، کبھی ان کا پرانا سویٹر سینے سے لگا لیتی اور پھر بے اختیار رونے لگتی۔ گھر کی خاموشی میرے دل پر اس طرح بوجھ بن کر بیٹھ گئی تھی کہ سانس لینا بھی مشکل لگتا تھا۔ ان 3 دنوں میں نہ میں نے ٹھیک سے کچھ کھایا تھا، نہ ہی سو سکی تھی، صرف اتنا سوچتی رہتی تھی کہ اب اس گھر میں میرے ساتھ بات کرنے والا بھی کوئی نہیں رہا۔ پھپھو ان 3 دنوں میں گھر کے کام سنبھالتی رہی، کبھی آنے والوں کو بٹھاتی، کبھی کسی رشتہ دار سے بات کرتی، مگر ان کی آنکھوں میں وہ اپنائیت پھر بھی نظر نہیں آتی تھی جس کی مجھے اس وقت سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ تیسرے دن شام کے وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اب ہمیں بھی واپس جانا چاہیے، ہمارا اپنا گھر بھی ہے۔ میں خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی یہ سب سنتی رہی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب میں اس سنسان گھر میں بالکل اکیلی رہ جاؤں گی۔ اسی دوران محلے کی چند بزرگ عورتیں ہمارے گھر آئیں۔ انہوں نے پھپھو سے کہا، بہن بچی جوان ہے، اس دنیا میں اس کا اور کوئی نہیں ہے، اسے یہاں اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہو؟ رات کو اگر اسے کچھ ہو گیا تو کون سنبھالے گا؟ تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ جب تک اس کے لیے کوئی بہتر انتظام نہیں ہو جاتا۔ پھپھو نے پہلے تو خاموشی اختیار کیے رکھی، پھر جیسے مجبوری میں سر ہلا دیا۔ یہ بات سنتے ہی میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے پورے گھر پر ایک نظر ڈالی۔ یہ چھوٹا سا گھر ہی تو میری پوری دنیا تھی۔ ہر دیوار پر ابا کی یاد تھی، ہر کونے میں ان کی آواز گونجتی تھی۔ میں آہستہ آہستہ
ان کے کمرے میں گئی، پرانی الماری کھولی، اس میں میرے بھی چند جوڑے رکھے تھے، میں نے وہ نکالے، پھر ابا کی تصویر اپنے بیگ میں رکھی اور کافی دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ میری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہتے رہے۔ میں نے تصویر کو چوم کر آہستہ سے کہا، ابا میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں، مگر آپ کو ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ میں نے جب گھر کے دروازے کو آخری بار بند کیا تو میرا ہاتھ کانپ رہا تھا، مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اپنے ابا کو دوسری بار چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ میں نے دروازے کو ہاتھ لگا کر خاموشی سے دعا کی اور پھپھو کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پورا راستہ میں کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، ایک ایک گلی، ایک ایک درخت، ایک ایک موڑ مجھے ابا کی یاد دلا رہا تھا اور میری آنکھیں مسلسل بھیگتی جا رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد ہم پھپھو کے گھر پہنچ گئے۔ گھر کافی بڑا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی پھپھو کی دونوں بہوؤں نے مجھے سر سے پاؤں تک اس طرح دیکھا جیسے میں کوئی مہمان نہیں بلکہ ایک اضافی بوجھ ہوں۔ ان میں سے ایک نے دوسری کے کان میں آہستہ سے کچھ کہا، دونوں مسکرا دی۔ میں نے سر جھکا لیا اور خاموشی سے کھڑی رہی۔ اتنے میں پھپھو کی بیٹی علیشا باہر آئی۔ اس نے مجھے دیکھا اور بغیر سلام کیے طنزیہ انداز میں بولی، اچھا تو آخرکار یہ بھی بوجھ ہمارے ہی گھر آنا تھا، اب ایک اور خرچہ بڑھ گیا۔ اس کی بات سن کر میرا دل بھر آیا، مگر میں نے جواب نہ دیا۔ پھپھو نے بھی اسے کچھ نہ کہا بلکہ میری طرف دیکھ کر صرف اتنا بولی، اپنا سامان اٹھاؤ اور اندر والے کمرے میں رکھ دو۔ میں خاموشی سے اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھا کر اس کمرے میں چلی گئی جو دراصل اسٹور کے ساتھ بنا ایک تنگ سا کمرہ تھا۔ وہاں ایک پرانی چارپائی رکھی تھی اور ایک کونے میں صندوق پڑا تھا۔ میں نے اپنا بیگ زمین پر رکھا اور ابا کی تصویر نکال کر چارپائی کے سرہانے رکھ دی، پھر کافی دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس اجنبی گھر میں صرف وہی ایک چیز میری اپنی تھی۔ رات کو سب لوگ ایک ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ میں خاموشی سے ایک طرف بیٹھی رہی، کسی نے مجھے آواز نہیں دی۔ آخر پھپھو نے بچی ہوئی 2 روٹیاں میری طرف بڑھا دی۔ میں نے خاموشی سے وہ لے لی، کھاتے ہوئے بار بار یاد آ رہا تھا کہ ابا ہمیشہ اپنے حصے کا اچھا نوالا میری پلیٹ میں رکھ دیا کرتے تھے، اور آج میں ایسے لوگوں کے درمیان بیٹھی تھی جن کی نظروں میں میری کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ اس رات جب سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تو میں اپنی چارپائی پر لیٹ گئی، مگر نیند میری آنکھوں سے بہت دور تھی۔ میں نے آہستہ سے ابا کی تصویر اپنے سینے سے لگا لی اور سسکیوں کو دبانے کی کوشش کرتی رہی، مگر دل کا بوجھ آنسوؤں سے بھی ہلکا نہ ہو سکا۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ یتیم ہونا صرف اپنے ماں باپ کو کھو دینا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بعد ہر جگہ خود کو غیر محسوس کرنا بھی یتیمی کا ہی ایک درد ہوتا ہے۔ پھپھو کے گھر میں میری صبح سب سے پہلے شروع ہوتی تھی۔ ابھی فجر کی اذان بھی پوری نہ ہوتی کہ بہوؤں میں سے کوئی نہ کوئی میرے کمرے کا دروازہ کھول کر آواز دے دیتی، اٹھو اور کام شروع کرو۔ میں جلدی سے اٹھتی، وضو کرتی اور پھر سیدھی کچن میں چلی جاتی۔ کبھی ناشتے کی تیاری کرتی، کبھی برتن دھوتی، کبھی صحن صاف کرتی اور کبھی بچوں کے اسکول کے بستے تیار کرتی۔ میں پورا دن ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک چلتی رہتی، مگر کسی کی زبان سے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں نکلتا تھا کہ بیٹھ کر ذرا آرام کر لو۔ پھپھو کی بڑی بہو ہر کام میں کوئی نہ کوئی نقص نکال دیتی۔ اگر چائے میں ذرا چینی کم ہو جاتی تو کہتی اپنے گھر میں بھی ایسے ہی کام کرتی تھی کیا؟ دوسری بہو کہتی مفت کی روٹیاں کھانے والوں سے اور امید بھی کیا رکھی جا سکتی ہے؟ میں خاموشی سے سب کچھ سنتی رہتی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں نے ایک لفظ بھی کہا تو الزام بھی مجھ پر ہی آئے گا۔ شام تک میرے ہاتھ درد سے کانپنے لگتے، مگر کام ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ پھپھو کی بیٹی کا رویہ سب سے زیادہ تکلیف دیتا تھا۔ وہ ہر وقت میرے پیچھے پڑی رہتی، کبھی میرے کپڑوں پر ہنستی، کبھی کہتی تمہیں دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ کسی شریف گھر کی لڑکی ہو، کبھی آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھتی اور پھر میری طرف دیکھ کر تن سے مسکرا دیتی۔ میں خاموشی سے نظریں جھکا لیتی، کیونکہ میرے پاس جواب دینے کا حق بھی نہیں تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں کپڑے طے کر رہی تھی کہ پھپھو کی بڑی بہو خوشی خوشی اندر آئی اور بولی آج شام مہمان آنے والے ہیں، ذرا اچھی طرح گھر صاف کرو۔ میں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہ دیا، مگر کچھ دیر بعد پھپھو میرے پاس آئی اور بولی تمہارے سسرال والے آ رہے ہیں، اپنے اچھے کپڑے نکال لو۔ میں حیرت سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی کہ میرے سسرال والے، یعنی جہاں میری منگنی ہوئی تھی، وہ کیوں آ رہے ہیں؟ یہ سن کر میرے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ مجھے فوراً ابا یاد آ گئے اور وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ ایک دن میں اپنی بیٹی کو بڑے مان سے رخصت کروں گا۔ میری آنکھیں بھر آئیں، مگر میں نے خاموشی سے اپنا پرانا سا سوٹ نکالا، اسے استری کیا اور تیار ہو گئی۔ میرے پاس نہ نئے کپڑے تھے نہ جوتے، مگر میں نے دل ہی دل میں سوچا شاید اللہ میرے لیے بھی کوئی آسانی لکھ دے۔ شام کو مہمان آ گئے، لڑکے کے والدین کے ساتھ خود لڑکا بھی آیا تھا۔ اسے میں نے پہلے بس ایک بار دیکھا تھا۔ مجھے چائے لے کر اندر بھیجا گیا۔ میرے ہاتھ گھبراہٹ سے کانپ رہے تھے، مگر میں نے خود کو سنبھالا۔ میں نے خاموشی سے سب کے سامنے چائے رکھی اور ایک طرف بیٹھ گئی۔ لڑکے کی والدہ نے مجھ سے کئی سوال کیے، جیسے ابا کے جانے کے بعد وہ اس رشتے پر پچھتا رہی ہوں۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ لوگ مجھے غور سے ضرور دیکھ رہے تھے، مگر ان کی نظروں میں غرور یا حقارت نہیں تھی۔ جب وہ واپس جانے لگے تو لڑکے کی والدہ نے پھپھو سے کہا میری بہو بہت سلیقے والی اور باادب ہے،
ہم گھر جا کر مشورہ کر کے جلد جواب دیں گے کہ شادی کی تاریخ کب رکھنی ہے۔ ان کی یہ بات سن کر نہ جانے کتنے دنوں بعد میرے دل میں امید کی ایک چھوٹی سی کرن جاگی کہ میں اپنے گھر چلی جاؤں گی، مگر میں نے اسی لمحے ایک اور منظر بھی دیکھا۔ پھپھو کی دونوں بہویں اور ان کی بیٹی ایک دوسرے کی طرف عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہروں پر خوشی نہیں تھی بلکہ ایسی خاموشی تھی جس میں حسد صاف دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے اس وقت تو ان کی خاموشی کی وجہ سمجھ نہ آئی، مگر دل کے کسی کونے میں ایک انجانا سا خوف ضرور اتر گیا تھا کہ شاید میری آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ ایک نئی آزمائش میرا انتظار کر رہی ہے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد گھر کا ماحول یکسر بدل گیا۔ پہلے بھی مجھ سے بہت کام لیا جاتا تھا، مگر اب ہر بات میں غصہ اور چڑچڑا پن پہلے سے کہیں زیادہ محسوس ہونے لگا۔ پھپھو کی دونوں بہوؤں کے چہروں پر ہر وقت ناگواری دکھائی دیتی اور ان کی بیٹی تو جیسے کسی موقع کی تلاش میں رہنے لگی تھی کہ کب مجھے کسی بات پر ذلیل کرے۔ میں حسب معمول خاموشی سے سارا کام کرتی رہی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس گھر میں میری خاموشی ہی میری واحد پناہ تھی۔ 2 دن بعد صبح میں صحن میں کپڑے دھو رہی تھی کہ اچانک اندر سے زور زور کی آوازیں آنے لگی۔ پھپھو اپنی بیٹی سے کسی چیز کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ اس نے وہ زیور نہیں دیکھا۔ پھر اچانک اس نے میرا نام لے لیا اور کہا صبح سے یہی سارے کمروں میں آ جا رہی تھی، ضرور اسی نے ہی کہیں رکھ دیا ہوگا۔ میں حیران رہ گئی، کیونکہ نہ میں نے کبھی وہ زیور دیکھا تھا، نہ مجھے معلوم تھا کہ وہ کہاں رکھا تھا، مگر میری صفائی سننے سے پہلے ہی سب کی نظریں میری طرف اٹھ گئی۔ میں نے بار بار کہا کہ میں نے کچھ نہیں لیا، مگر کسی نے میری بات پر یقین نہ کیا۔ پھپھو غصے سے کانپ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا تمہارے آنے کے بعد ہی گھر میں مسئلے شروع ہوئے ہیں۔ میں روتے ہوئے کہتی رہی کہ میں نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، مگر میری آواز جیسے دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہی زیور پھپھو کی بیٹی کے اپنے ہی کمرے سے نکل آیا، مگر اس نے بجائے شرمندہ ہونے کے کہا شاید اس نے ڈر کر واپس رکھ دیا ہوگا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس جھوٹ پر بھی کسی نے اسے کچھ نہ کہا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے ابا کی تصویر اٹھائی اور آہستہ سے کہا ابا، اگر آپ ہوتے تو کوئی بھی مجھے چور نہ کہتا، کوئی میری بات سنے بغیر مجھے مجرم نہ بناتا۔ میں ابھی تصویر سینے سے لگائے بیٹھی تھی کہ پھپھو نے باہر سے آواز دی اور کہا جلدی باہر آؤ، کچن میں چولہا جلاؤ، کھانا بنانا ہے۔ میں جلدی سے کچن میں پہنچی۔ میری آنکھیں مسلسل بھیگی ہوئی تھیں، مگر میں خاموشی سے کام کرتی رہی۔ چولہے میں کوئلے دہک رہے تھے۔ میں روٹیاں بنانے میں مصروف تھی کہ اچانک پھپھو کی بیٹی اندر آئی اور پھر اسی بات پر مجھ سے الجھنے لگی۔ پھر کہنے لگی تم نے سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا ابھی تو سالن تیار بھی نہیں ہوا۔ میری بات سن کر وہ اور بھڑک گئی اور اس نے باہر جا کر پھپھو کو بلا لیا۔ پھپھو غصے سے کچن میں داخل ہوئی اور بغیر میری بات سنے مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ میں مسلسل کہتی رہی کہ میری بات سن لیں، مگر کسی نے میری ایک نہ سنی۔ اسی دوران پھپھو نے چولہے کے اندر سے جلتا ہوا کوئلہ چمٹے سے اٹھایا اور غصے میں میرے چہرے کی طرف بڑھا دیا۔ میں بس اتنا کہہ سکی کہ پلیز پھپھو میرا چہرہ مت جلائیں۔ اگلے ہی لمحے میری ایک دل دہلا دینے والی چیخ پورے گھر میں گونج اٹھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرا پورا چہرہ آگ میں جل رہا۔ میں دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ میری چیخیں سن کر بھی کسی کے دل پر رحم نہ آیا۔ کافی دیر بعد کسی نے میرے چہرے پر پانی ڈالا، پھر گھر میں پڑی ایک مرہم لا کر زخم پر لگا دی، مگر مجھے اسپتال لے جانے کی کسی نے ضرورت محسوس نہ کی۔ میں پوری رات درد سے تڑپتی رہی۔ نہ میں سیدھی لیٹ سکتی تھی، نہ میں بیٹھ سکتی تھی۔ ہر لمحہ ایسا لگتا تھا جیسے آگ اب بھی میرے چہرے پر جل رہی ہو۔ میں بار بار ابا کو یاد کرتی اور دل ہی دل میں کہتی کہ کاش آج آپ زندہ ہوتے تو مجھے اس حال میں کبھی نہ دیکھتے۔ کئی دن گزر گئے، زخم تو آہستہ آہستہ خشک ہونے لگا، مگر اس نے میرے چہرے پر گہرا نشان چھوڑ دیا۔ ایک صبح میں نے بہت ہمت کر کے آئینے میں خود کو دیکھا تو میری چیخ نکل گئی۔ میں نے فوراً آئینہ نیچے رکھ دیا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ مجھے اپنا ہی عکس اجنبی لگ رہا تھا۔ میں گھنٹوں روتی رہی اور پھر دوپٹہ اپنے چہرے پر اس طرح لپیٹ لیا کہ کوئی میرا جلا ہوا حصہ نہ دیکھ سکے۔ انہی دنوں میرے سسرالی دوبارہ گھر آئے۔ شاید وہ شادی کی بات کرنے آئے تھے۔ مجھے مجبوری میں چائے لے کر ان کے سامنے جانا پڑا۔ جیسے ہی لڑکے کی والدہ کی نظر میرے چہرے پر پڑی وہ چونک گئی۔ انہوں نے حیرت سے پھپھو کی طرف دیکھا اور پوچھا یہ کیا ہوا؟ پھپھو نے بات کو ہلکا کرنے کی کوشش کی، مگر ان کے چہروں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ سب کچھ بدل چکا ہے۔ سب بدل چکا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ لوگ خاموشی سے اٹھے اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ ہم فون کریں گے۔ دروازہ بند ہوتے ہی مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اطلاع کبھی نہیں آئے گی۔ میں آہستہ آہستہ اپنے کمرے میں گئی، دروازہ بند کیا، ابا کی تصویر اپنے سینے سے لگا لی، اور اس دن شاید پہلی بار مجھے یہ محسوس ہوا کہ صرف میرا چہرہ ہی نہیں جلا تھا، بلکہ میری زندگی کی آخری امید بھی اسی آگ میں راکھ ہو گئی تھی۔ رشتہ ختم ہوئے کئی دن گزر چکے تھے، مگر اس گھر میں کسی نے ایک بار بھی یہ نہیں پوچھا کہ میرے دل پر کیا گزری ہے۔ سب نے جیسے یہ مان لیا تھا
کہ اب میری زندگی کی کوئی قیمت نہیں رہی۔ صبح آنکھ کھلتے ہی میں دوبارہ انہی کاموں میں لگ جاتی۔ کبھی صحن میں جھاڑو دیتی، کبھی برتن دھوتی، کبھی بچوں کے کپڑے دھوتی اور کبھی کچن میں کھڑی رہتی۔ میرے چہرے کا نشان اب مکمل طور پر بھر چکا تھا، مگر اس کی جگہ ایک گہرا داغ رہ گیا تھا۔ میں ہر وقت دوپٹہ اپنے چہرے پر اس طرح لپیٹے رکھتی کہ کوئی میری طرف زیادہ دیر نہ دیکھ سکے، مگر پھر بھی جب کبھی محلے کی کوئی عورت گھر آتی تو جاتے جاتے ضرور میری طرف ایک نظر ڈالتی اور آہستہ سے کچھ کہہ کر مسکرا دیتی۔ ان کی وہ سرگوشیاں میرے کانوں تک نہ بھی پہنچتی تو بھی میں ان کے مطلب کو اچھی طرح سمجھ جاتی تھی۔ پھپھو کی بیٹی کو اب جیسے ایک نیا ہتھیار مل گیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر ہر دوسرے دن آئینہ میرے سامنے رکھ دیتی اور ہنس کر کہتی کبھی خود کو دیکھ بھی لیا کرو، شاید تمہیں یقین آ جائے کہ اب کوئی تمہاری طرف دیکھنے والا بھی نہیں۔ میں خاموشی سے وہاں سے ہٹ جاتی کیونکہ میرے پاس اس کے کسی الفاظ کا جواب نہیں تھا۔ ایک دن اس نے اپنی سہیلی کے سامنے بھی یہی بات دہرا دی۔ وہ سب میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگی۔ میں پانی کا جگ اٹھائے کھڑی تھی، مگر میری آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ فرش پر گرنے لگے۔ میں نے فوراً اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا تاکہ کوئی میری کمزوری نہ دیکھ سکے۔ رات کو جب سب لوگ سو جاتے تو میں اپنے چھوٹے سے کمرے میں جا کر ابا کی تصویر نکالتی اور دیر تک اس سے باتیں کرتی۔ میں انہیں بتاتی کہ آج بھی کسی نے مجھے برا بھلا کہا، آج بھی میں نے بغیر غلطی کے ڈانٹ سنی، آج بھی مجھے بہت یاد آیا کہ اگر آپ زندہ ہوتے تو کوئی مجھے اس طرح نہ توڑ پاتا۔ پھر میں تصویر کو سینے سے لگا کر خاموشی سے روتے روتے سو جاتی۔ صبح آنکھ کھلتی تو پھر وہی زندگی میرا انتظار کر رہی ہوتی۔ ایک دن دوپہر کے وقت پھپھو کی بڑی بہو نے مجھے کپڑوں کی بھری ہوئی ٹوکری پکڑا دی اور کہا یہ سارے کپڑے دھو کر شام سے پہلے چھت پر سکھا دینا۔ میں سارا دن کام کرتی رہی۔ جب سورج ڈھلنے لگا تو میں گیلے کپڑے لے کر آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر پہنچ گئی۔ کافی دنوں بعد میں نے پہلی بار کھلے آسمان کی طرف دیکھا۔ مجھے یوں لگا جیسے کئی مہینوں بعد سانس لینے کا موقع ملا۔ میں خاموشی سے ایک ایک کپڑا رسی پر ڈالتی جا رہی تھی۔ اسی دوران اچانک مجھے احساس ہوا کہ سامنے والی بڑی کوٹھی کی چھت پر کوئی موجود ہے۔ میں نے بے اختیار نظر اٹھائی تو ایک نوجوان وہاں کھڑا تھا۔ وہ شاید ابھی ابھی اوپر آیا تھا۔ اس کی نظر اچانک مجھ پر پڑی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ حقارت نہیں تھی جس کی میں عادی ہو چکی تھی۔ وہ چند لمحے خاموشی سے میری طرف دیکھتا رہا، جیسے میرے چہرے کے داغ سے زیادہ میری آنکھوں کے درد کو پڑھنے کی کوشش کر رہا۔ میں گھبرا گئی۔ میں نے فوراً دوپٹہ مزید چہرے پر کھینچ لیا اور جلدی جلدی کپڑے چھوڑ کر سیڑھیوں کی طرف بھاگ گئی۔ میں ابھی نیچے پہنچی ہی تھی کہ پھپھو کی بیٹی نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ غصے سے بولی اتنی دیر چھت پر کیا کر رہی تھی، کس کو اشارے دے رہی تھی؟ میں نے گھبرا کر کہا میں تو صرف کپڑے سکھا رہی تھی، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ اس نے فوراً پھپھو کو آواز دی اور بات کا ایسا رخ دیا جیسے میں جان بوجھ کر کسی سے ملنے گئی تھی۔ پھپھو نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر لیا اور بغیر کچھ پوچھے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ وہ کہتی رہی ہمارے گھر کی عزت خاک میں ملانا چاہتی ہو، تمہیں اپنے باپ نے یہی تربیت دی تھی کہ ان کے منہ سے ابا کا نام سنتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے روتے ہوئے کہا پھپھو خدا کے لیے میرے ابا کا نام نہ لے، انہوں نے مجھے ہمیشہ عزت سے جینا سکھایا، مگر میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی مجھے دوبارہ کام پر لگا دیا گیا۔ اس رات میرے ہاتھ کام کرتے رہے، مگر میرا دل بار بار اسی چھت پر جا رہا تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ نوجوان مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں نہ تمسخر تھا نہ ترس، صرف ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ مگر میں نے فوراً اپنے دل کو سمجھایا کہ میری قسمت میں خوشیوں کی کوئی جگہ نہیں ہے، شاید وہ بھی دوسروں کی طرح چند لمحے بعد مجھے بھول جائے گا۔ اس کے بعد کئی دن اسی طرح گزر گئے۔ میں روز کام کرتی رہی، روز ڈانٹ سنتی رہی اور روز اپنے چہرے کو دوپٹے میں چھپاتی رہی، مگر کبھی کبھار جب میں صحن میں کام کر رہی ہوتی تو مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے سامنے والی کوٹھی کی کھڑکی سے کوئی خاموشی سے میری طرف دیکھ رہا۔ میں کبھی سر اٹھا کر نہ دیکھتی کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں پھر مجھ پر کوئی نیا الزام نہ لگ جائے۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میری ٹوٹی ہوئی زندگی کے دروازے پر قسمت بہت آہستہ آہستہ دستک دینا شروع کر چکی ہے، اور اس دستک کی آواز ابھی صرف ایک شخص سن رہا تھا۔ کئی دن اسی طرح گزر گئے۔ میں نے اپنی زندگی سے ہر امید تقریباً ختم کر دی تھی۔ اب نہ میں آئینے میں خود کو دیکھتی تھی، نہ ہی کسی خوشی کا تصور کرتی تھی۔ صبح سے رات تک کام کرنا اور پھر اپنے چھوٹے سے کمرے میں جا کر ابا کی تصویر کے سامنے بیٹھ جانا، یہی میری زندگی، یہی میری پوری دنیا رہ گئی تھی۔ اب ایک دن دوپہر کے وقت میں آٹا گوندھ رہی تھی کہ اچانک باہر گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی۔ پھپھو کی دونوں بہویں جلدی جلدی باہر کی طرف بھاگی اور پھپھو بھی اپنے دوپٹے کو سنبھالتے ہوئے دروازے کی طرف چلی گئی۔ میں نے زیادہ توجہ نہ دی کیونکہ مجھے لگا شاید کوئی رشتہ دار آیا ہوگا، مگر چند لمحوں بعد پھپھو نے اونچی آواز میں مجھے بھی باہر بلا لیا۔ میں آہستہ آہستہ صحن میں پہنچی تو وہاں کئی لوگ بیٹھے تھے۔ ان کے درمیان وہی نوجوان بھی تھا جسے میں نے چند دن پہلے سامنے والی کوٹھی کی چھت پر دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی والدہ، والد اور چند بزرگ بھی تھے۔
مجھے دیکھتے ہی وہ نوجوان احترام سے کھڑا ہو گیا۔ میں گھبرا کر دوبارہ سر جھکا لیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب یہاں کیوں آئے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نوجوان کے والد نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم آج آپ کے گھر ایک رشتہ لے کر آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی پھپھو حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ انہوں نے فوراً اپنی بیٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسکرا دی، مگر وہ بزرگ مسکرا کر بولے، نہیں، ہم آپ کی بیٹی کے لیے نہیں آئے، ہم اس بچی کا ہاتھ مانگنے آئے۔ انہوں نے میری طرف اشارہ کیا تو میرے ہاتھوں سے پانی کا گلاس چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ میں نے حیرت سے ان سب کی طرف دیکھا جیسے میں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ عائشہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ دونوں بہویں بھی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی، جبکہ پھپھو نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مگر اس کے چہرے پر تو نشان ہے۔ اس پر وہ نوجوان پہلی بار بولا۔ اس کی آواز میں عجیب سا سکون تھا۔ اس نے کہا، میں ڈاکٹر ہوں، سرجن ہوں، روز ایسے مریض دیکھتا ہوں جن کے جسم پر اس سے کہیں بڑے زخم ہوتے ہیں۔ یہ صرف چہرے کا ایک نشان ہے، اس کی عزت، اس کا کردار اور اس کی انسانیت تو سلامت ہے۔ پھر میں کسی زخم کو اس کی پوری زندگی کی سزا کیوں بنا دوں؟ اس کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ کسی نے میرے چہرے سے پہلے میرے دل کو دیکھا۔ اس کی والدہ میرے قریب آئی، انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، بیٹی، ہمیں خوبصورتی نہیں، ایک اچھی انسان چاہیے، اور ہمیں یقین ہے کہ تم ہمارے گھر کی عزت بنو گی۔ میں خود کو سنبھال نہ سکی اور بے اختیار رونے لگی۔ برسوں بعد کسی نے میرے سر پر ماں جیسا ہاتھ رکھا تھا۔ چند دن بعد بہت سادگی سے ہمارا نکاح ہو گیا۔ رخصتی کے وقت میرے پاس جہیز کے نام پر صرف چند کپڑے تھے اور ابا کی ایک تصویر، مگر میرے شوہر نے وہ تصویر اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر میرے بیگ میں رکھی اور آہستہ سے کہا، یہ ہمیشہ ہمارے گھر میں عزت کے ساتھ رہے گی، کیونکہ یہ اس باپ کی نشانی ہے جس نے تم جیسی بیٹی کی پرورش کی ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میرا دل بھر آیا اور میں نے دل ہی دل میں ابا کو یاد کیا۔ شادی کے بعد میری زندگی پہلی بار سکون کی طرف بڑھنے لگی۔ میرے شوہر نے کچھ عرصے بعد میری سرجری کی پوری تیاری کی۔ انہوں نے ہر مرحلے پر میرا ہاتھ تھامے رکھا۔ جب سرجری مکمل ہوئی اور کئی ہفتوں بعد پہلی بار میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نشان تقریباً ختم ہو چکا تھا، مگر میرے شوہر نے مسکرا کر کہا، مجھے تم پہلے دن بھی اتنی ہی اچھی لگی تھی جتنی آج لگ رہی ہو، کیونکہ میں نے تمہارا چہرہ نہیں، تمہارا صبر دیکھا تھا۔ چند ہفتوں بعد میں پہلی بار اپنے ابا کی قبر پر گئی۔ میں پھول لے کر ان کے پاس بیٹھی رہی، میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، مگر اس بار ان آنسوں میں صرف غم نہیں، شکر بھی شامل تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، ابا، آپ نے ہمیشہ کہا تھا کہ اللہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ آج آپ کی ہر بات سچ ثابت ہو گئی۔ اگر آپ ہوتے تو آج بہت خوش ہوتے۔ میں دیر تک وہیں بیٹھی ان سے دل کی باتیں کرتی رہی، پھر خاموشی سے دعا مانگ کر واپس آ گئی۔ ادھر وقت نے اپنا انصاف بھی دکھا دیا تھا۔ پھپھو کی وہی بیٹی جسے اپنی خوبصورتی اور غرور پر بہت ناز تھا، ایک دن گھر والوں کی مرضی کے خلاف کسی لڑکے کے ساتھ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ اس واقعے نے پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دیا۔ لوگ جنہوں نے کبھی میرے کردار پر انگلی اٹھائی تھی، آج انہی کے اپنے گھر کی باتیں گلی گلی ہونے لگی۔ پھپھو اکثر بیٹھ کر روتی رہتی اور کہتی، لوگوں کے سامنے یہ سنائی دیتی تھی کہ شاید میں نے ایک بے قصور بچی کے ساتھ بہت ظلم کیا۔ اللہ نے مجھے میری غلطیوں کا احساس اس دنیا میں کرا دیا۔ میں نے جب یہ سنا تو میرے دل میں ان کے لیے نفرت نہیں بلکہ دعا پیدا ہوئی، کیونکہ میں جان چکی تھی کہ بدلہ لینا انسان کا کام نہیں اور انصاف کرنا اللہ کا کام ہے۔ میں نے اپنی زندگی سے یہی سیکھا کہ زخم چہرے پر ہو یا دل پر، اگر انسان صبر کا دامن نہ چھوڑے تو ایک دن اللہ انہی زخموں کو عزت کی پہچان بنا دیتا ہے، اور جو لوگ دوسروں کو بے وجہ رلاتے ہیں انہیں ایک نہ ایک دن دوسرے کے آنسوؤں کا حساب ضرور دینا پڑتا ہے۔ یہی زندگی کا اصل انصاف ہے۔ وقت کا پہیہ یوں ہی گھومتا رہا اور مجھے محسوس ہوا کہ زندگی میں ملنے والی ہر تکلیف، ہر رسوائی اور ہر آنسو نے مجھے اندر سے ٹوٹنے نہیں دیا بلکہ مضبوط سے مضبوط تر بنا دیا۔ میں نے اپنے ابا کی سکھائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے دل کو نفرت اور بغض سے پاک رکھا، کیونکہ میں جان چکی تھی کہ جو دل معاف کرنا سیکھ لیتا ہے اللہ اس کی عزت میں اور اضافہ فرما دیتا ہے۔ جن گلیوں میں کبھی میرے نام پر باتیں بنائی جاتی تھی، آج وہی لوگ میری خاموشی، صبر اور کامیابی کی مثالیں دینے لگے تھے۔ لیکن اس سب کے باوجود میرے دل میں غرور کا ایک ذرہ بھی پیدا نہ ہوا، کیونکہ یہ میری جیت نہیں بلکہ اللہ کے انصاف کی جیت تھی۔ اس تمام سفر نے مجھے یہی سبق سکھایا کہ انسان پر چاہے کتنا ہی مشکل وقت کیوں نہ آ جائے، اگر وہ اپنے رب کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھے اور صبر کا ہاتھ نہ چھوڑے تو آندھیاں خود بخود راستہ بدل لیتی ہیں۔ دنیا آپ پر ہزار تہمتیں لگا لے، لیکن اگر آپ کا رب آپ سے راضی ہے تو کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا، کیونکہ وقت کی عدالت میں دیر تو ہو سکتی ہے مگر اندھیر نہیں ہوتی، اور اللہ ہر بے گناہ کی خاموش آہوں کا حساب بہت خوبصورتی سے لوٹاتا ہے۔ اے میرے پروردگار، آج میں جھکے ہوئے سر اور روتے ہوئے دل کے ساتھ تیرے حضور یہ دعا مانگتی ہوں کہ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ بے قصور ہیں، جن پر ناخلف تہمتیں لگائی گئی ہیں، جن کے دلوں کو اپنوں یا غیروں نے بے دردی سے توڑا ہے،
اور جو راتوں کو اکیلے میں اپنی مظلومیت پر آنسو بہاتے ہیں تو ان کے زخموں پر مرہم رکھ دے۔ اے اللہ، جو لوگ زندگی کی سخت آزمائشوں سے گزر رہے ہیں انہیں صبر جمیل عطا فرما۔ جن کے چہروں کی مسکراہٹیں غموں نے چھین لی ہیں ان کی زندگیوں کو سکون اور خوشیوں سے بھر دے۔ بھٹکے ہوئوں کو ہدایت دے، مغرور دلوں کو نرمی عطا کر، اور ہر اس شخص کی غائبانہ مدد فرما جو تیرے سوا کسی کے آگے اپنا دکھ بیان نہیں کر سکتا۔ آمین یا رب العالمین۔